بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام صلی اللہ محمد نماز تسبیح تک آ رہی ہے اب بہتر ہے میرے ساتھ مل کے نعروں کا جواب دیں تاکہ پتہ چلے مدینہ الاولیاء ملتان میں آل محمد کے چاہنے والے سنی شیعہ بھائی مل کر اہل ایمان جشن جناب سیدہ منا رہے ہیں جو منانے کا حق ہے۔ اب تک جیسے بھی آپ سنتے آئے وہ آپ سنتے آئے، لیکن مجھے حکم ملا ہے کہ 10 منٹ آپ نے پڑھنا ہے، تو میں ان کو بتا دوں کہ میں نہ 10 نمبری ہوں نہ 10 کا ماننے والا ہوں، میں ماننے والا ہوں 12 کا، تو 12 منٹ ہی انشاءاللہ حاضر مل کے لگائے نعرہ حیدری۔ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، علی کا ذکر نہ چھپ کے کیا جاتا ہے، نہ علی کا ذکر ڈر کے کیا جاتا ہے، نہ علی کا ذکر چھپ کے کیا جاتا ہے، نہ ڈر کے سنا جاتا ہے، نہ ڈر کے کیا جاتا ہے۔ علی بھائی سے لے کر جتنے مومن موجود ہیں، جس کے دل میں بلائے آل محمد ہے، میرے ساتھ نعروں کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ علی بھائی میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ آل محمد کی جو رزق سخن کی بھیک میرے کشکول سخن میں سمائی ہے۔ احمد علی حاکم بھائی آپ سے اور باقی تمام جتنے بھی مومنین موجود ہیں، آل محمد آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں مومنین سے لے کر جہاں جہاں تک میری آواز گونج رہی ہے، خوبصورت پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نسبت آپ سے یہ بھی ہے کہ میرا ڈسٹرکٹ مظفرگڑھ ہے، لہٰذا آپ یقیناً ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اور جتنے آل محمد کے چاہنے والے ہیں علی بھائی، یہ کہنا ہی ضرورت ہے کہ آپ ہاتھ بلند کریں، نعرہ لگائیں، جس کے دل میں ولایت آل محمد ہے خون جوش بھی مارے گا، اور اگر ماؤں نے آل محمد کی ولا دودھ میں پلائی ہے تو علی علی زبان سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جشن اور آل محمد کے جو ملا کی پرچار کرتے ہیں، جشن کے ماشاءاللہ بانیان میں سے ہیں۔ قبلہ اجازت ہے آپ کی آغاز کر رہا ہوں جناب سیدہ کا۔ ہم سب کے دل میں بڑی توجہ رکھیے گا، ہم سب کے دل میں ولائے آل محمد موجود ہے۔ جس دل کے اندر محمد و آل محمد کی ولا ہے، حب ہے، کسی اور کی محبت سما جائے یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے۔ آل محمد کی ولایت ہے، آل محمد کے چاہنے والے جہاں جہاں بیٹھے ہیں میرے ساتھ ایک شعر میں دیکھیے گا کہ اللہ نے محمد و آل محمد کو خلق کر کے سارے جہان ان کے حوالے کر دیے۔ یہی مظاہر خدا ہے، یہی نور خدا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں نے نبی کو اور علی کو ایک نور واحد سے خلق کیا۔ اب شعر دیکھیے گا جس کے دل میں موجود ہے کہ خدا کے سب جہانوں کو، خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں، بھئی خدا کے سب جہانوں کو جو مٹھی میں سمیٹے ہیں، یہ سب کے سب محمد ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں۔ سلامت رہے۔ جب بھی قبلہ کوئی ہمارا اس دنیا میں آتا ہے، ہماری یہ عادت ہے، ہماری یہ روایت ہے، ہماری یہ پہچان ہے کہ سب سے پہلے اس کے گھر میں جا کر بزرگوں کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے کہ مبارک ہو جی آپ کے ہاں یہ آج بچہ آیا ہے، یہ بچی اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو ہماری پہلی مبارکباد ہے اللہ کو جس نے وہ پردہ وحدت خلق کیا کہ دنیا میں جنت عطا فرمائی۔ دوسری مبارکباد ہے ہماری حضور پاک کو کہ جن کا پردہ رحمت اس دنیا میں موجود ہے، حالانکہ پردہ رحمت للعالمین کی رحمت ہے حضور پاک، یہ رحمت میں بھی رحمت ہے جناب سیدہ۔ تیسری مبارکباد ہے، جلدی سے چونکہ ٹائم میں وقت میں گنجائش نہیں، تیسری مبارکباد ہے مولا علی مشکل کشا کو، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ میں اگر فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو علی کو خلق کیا، کیونکہ ان کا کفر نہ ہوتا اگر فاطمہ کا کفر نہیں۔ چوتھی مبارکباد ہے جناب سیدہ کو کہ آپ نے آئی اور خاتون جنت ہے، آپ کے بچوں نے اسلام بچایا ہے، آپ کو آپ کی آمد کی مبارک۔ اور پانچویں مبارک میں دے رہا ہوں عالمین کے تمام مومنین کو کہ جو مل کے یہ جشن منا رہے ہیں، جس کے دل میں موجود ہے آل محمد کی ولا۔ دیکھیے گا کہ آج جناب خدیجہ کی گود میں کیا ہے،
صرف کلام آپ نے کر رہا ہوں. دیکھیے گا خاص طور سے جناب سیدہ نے جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو گود میں لیا ہوا ہے. منظر شیر دیکھیے گا کہ فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. بھائی سمجھیے گا خدیجہ کی گود میں کیا کیا ہے. فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. فیضان مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. ایمان مرتضیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. ایمان مرتضیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. اور تعویذ مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. تعویذ مصطفیٰ ہے خدیجہ کی گود میں. کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں. بسم اللہ, بہت شکریہ. کوثر کا معجزہ ہے خدیجہ کی گود میں. اور خیر النساء بطول, لقب دیکھیے گا بی بی کے. خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں. خیر النساء بطول کنیز خدا کہوں. گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں. بڑی مہربانی. گویا کہ حل عطا ہے خدیجہ کی گود میں. اچھا, جس کے دل میں آل محمد کی ولایت ہے, کیونکہ بڑا مشکل کشا کا کلام وہ نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. آپ سب کو ذکر رہا ہوں. شعر دیکھیے گا کہ آپ سب کو زیارت مولا آل محمد عطا فرمائے. جس قدر ہم ممنون ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کے کہ جو نگہ بان محمد بھی ہے. ایک زانو پر محمد, ایک زانو پر علی کو بٹھا کر جس نے پالا ہو. نگہ بان محمد کی شان میں دیکھیے گا. اور اب کیا کرے دنیا چاہے کچھ ہی کہتی رہے, ایمان ابو طالب دیکھیے گا, شان ابو طالب دیکھیے گا کہ جتنا ممنون ہے یزدان ابو طالب کا. بھائی جتنا ممنون ہے یزدان ابو طالب کا, اتنا منکر ہے مسلمان ابو طالب کا. بڑی مہربانی. اتنا منکر ہے مسلمان ابو طالب کا. اور مدحت احمد مختار میں پڑھ کر دیکھو, مدحت احمد مختار میں پڑھ کر دیکھو 400 شعر کا دیوان ابو طالب کا. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. 400 شعر کا دیوان ابو طالب کا. اور حضور پاک کا سایہ نہیں تھا. شعر دیکھیے گا کہ جس کا سایہ ہی نہ تھا ایسے نبی کے سر پر. بھئی جس کا سایہ ہی نہ تھا ایسے نبی کے سر پر رہتا تھا سایہ دامان ابو طالب کا. رہتا تھا سایہ دامان ابو طالب کا. اور گود میں محو تلاوت رہے احمد برسوں. گود میں محو تلاوت رہے احمد برسوں. چہرہ پڑھتا رہا قرآن ابو طالب کا. بڑی مہربانی. چہرہ پڑھتا رہا, بہت شکریہ, قرآن ابو طالب کا. بہت شکریہ. جتنا ممنون ہے یزدان ابو طالب کا, اتنا منکر ہے مسلمان ابو طالب کا. اور مدحت احمد مختار میں پڑھ کر دیکھو 400 شعر کا دیوان ابو طالب کا. جناب ابو طالب کا ذکر ہو گیا. حضور پاک کی شان میں 2 شعر دیکھیے گا کہ مجھ کو بھی بندگی کا دلا دیجئے حضور. بھائی مجھ کو بھی بندگی کا صلہ دیجئے حضور. ایک بار اپنے در پہ بلا لیجئے. بہت شکریہ. آل محمد کا ذکر ہے. میں نے بھی اسلام آباد میں کچھ کلام پڑھا تھا تو میری دل چاہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ بھی وہ آپ کو کلام پیش کروں. آل محمد کی لاکھوں حدیثیں ہیں, آیات کی روح دیکھیں, تفاسیر دیکھیں جناب مولا مشکل کشا علی کے بارے میں. لیکن اب کیا کریں, آپ چاہے کچھ ہی کہتے رہیں, جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا. لیکن کیا کریں, ہم نے حدیث کی روح سے کیونکہ فرامین ہے کہ اپنی محافل اور مجالس کو ذکر علی سے مزین کرے. تو شعر دیکھیے گا جس کے دل میں آل محمد کی ولا ہے کہ آؤ ہم سب آپ کہاں موجود ہیں, عملی ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم آل محمد کے چاہنے والے ہیں. زبان سے اقرار اور ہے, آنا اور ہے, ردائت منانا اور ہے, ان کے غم و خوشی منانا اور ہے. اب تم باہر بیٹھ کے کہتے رہو کہ ہم بھی ان کے چاہنے والے ہیں, ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. شعر دیکھیے گا کہ نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو. بھائی نبی کی آل سے الفت ہے شیخ جی تم کو. ولا کے فرش پہ آؤ تو کوئی بات بنے. بھائی
बात में भाई सुनाओ लाख हदीसें अली के मुनकिर को। आप कुछ ही कर ले, हदीसें सुनाए, कुरान खोल खोल के दिखा दे, जिसने नहीं मानना उसे नहीं मानना। और हमने भी जन्नत में जो है रश लगवाना नहीं, जिसका जहां ठिकाना है वो पहुंच जाए। शेर देखिएगा, सुनाओ लाख हदीसें अली के मुनकिर को, सुनाओ लाख हदीसें अली के मुनकिर को। उन्हें कभी भी दलाइल नजर नहीं आते, उन्हें कभी भी दलाइल नजर नहीं आते, और उन्हें कभी भी दलाइल नजर नहीं आते। अली से बोझ हो शजरा खबीस हो जिसका, अली से बोझ हो शजरा खबीस हो जिनका, उन्हें अली के फजाइल नजर नहीं आते, उन्हें अली के फजाइल नजर नहीं आते। अब मैं आपको ले चलता हूँ गदीर के मैदान में। बल्लिग की आयत मौजूद है, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली मौला का ऐलान है। अल्लाह फरमा रहा है रसूल कोई कार्य रिसालत अंजाम न दिया अगर विलायत अली का इकरार न किया। शेर देखिएगा, ताज़ा ताज़ा हाजी हज करके मौजूद है, गदीर खुम का मैदान है, पलानों का मिंबर है। आखिरी दो शेर और इजाजत आपसे। पलानों का मिंबर मौजूद है, जो आगे बढ़ गए उन्हें का पीछे बुलाए, जो पीछे रह गए उन्हें आगे बुलाए। मिंबर पे इकट्ठा करके विलायत अली का इकरार करना है। 3 घंटे का खुतबा है हुजूर पाक का मौला की शान में। मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली और मौला, मन कुन्तु मौला हो फहाजा अली और मौला। सवालेज़े पर सूरज है। शेर देखिएगा कि सूरज की तपिश और फजाइल की भी शिद्दत, सूरज की तपिश और फजाइल की भी शिद्दत। आप 10 जिल्हिज को क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं, गोश्त बनाते हैं, कलेजी बनाते हैं। 18 जिल्हिज है ईद गदीर, उस दिन मौला अली की विलायत का इकरार है। ईद गदीर है, यौम गदीर है। मुमासलत देखिएगा, आप ये कर रहा हूं कि सूरज की तपिश और फजाइल की भी शिद्दत, सूरज की तपिश और फजाइल की भी शिद्दत। मन कुन्तु सुना भूल गया शेख का भेजा, मन कुन्तु सुना भूल गया शेख का भेजा, और भूलती है कलेजी यहाँ जिल्हिज्जा की 10 को, 18 को भूलता है मुनाफिक का कलेजा। बहुत शुक्रिया। अभी बस आखिरी 2 शेर करते हुए, आपने देखा होगा पेशावर के एक पठान ने ज़माने ज़द-ए-आम जिस तरह चल रहा है उसका वो काफ़िया इस्तेमाल किया, तो हर ज़बान में वही मौजूद है। हर मीम जो बन रहे हैं, टिकटॉक देख ले, कहीं देख ले, हर जगह पे वो इस्तेमाल किया है। जी हाँ बिल्कुल जनाब, तो बड़ा अच्छा उसने पेश किया। तो मैं शायर होने के नाते मैंने अपने उसे कलाम में पिरोया है। चौथे मिसरे में वो काफ़िया आपको जताऊँगा। यकीनन जहाँ जहाँ मैंने पढ़ा है, आप यकीन कीजिए बड़ा लुत्फ़ आया है। सोशल मीडिया पे इस वक्त लाखों में सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग, उसको आप करते हुए बस आपसे दुआ चाहूँगा। इब्लीस को अल्लाह ने कहा कि सजदा कर, आदम को, उसने सजदा नहीं किया, अल्लाह का फरमान न माना तो इब्लीस कहलाया। अली भाई तायीद कर रहे हैं, इसी तरह है जो अल्लाह रसूल का फरमान ना माने वो इब्लीस से भी बदतर है। अल्लाह ने कहा निकल जा मेरी जन्नत से, कहा मैं राह मुस्तकीम पे बैठूंगा, तेरे आने वालों को बहकाऊंगा, जन्नत दोज़ख में लेके जाऊंगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे चाहने वाले होंगे, जो मेरे होंगे, वो तेरे तरफ नहीं जाएंगे। शेर देखिएगा कि इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया। बिस्मिल्लाह तशरीफ देखिएगा, खास तौर से चौथे मिसरे में आपकी नजर कर रहा हूँ। इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, बुग़्ज़ो औलाद की वो निजासत में सड़ गया, बुग़्ज़ो औलाद की वो निजासत में सड़ गया। हिंदी में लफ्ज़ है नरक, नरक कहते हैं दोज़ख को। देखिएगा शेर आपको लग रहा हूँ, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, इब्लीस की तरह से जो मुनकिर अकड़ गया, बुग़्ज़ो औलाद की वो निजासत में सड़ गया, बुग़्ज़ो औलाद की वो निजासत में सड़ गया, और फैली हुई नरक में है बुग़्ज़े अली की बू, फैली हुई नरक में है बुग़्ज़े अली की बू। क्यों फैली हुई नरक में है बुग़्ज़े अली की बू? दुश्मन अली वली का जहन्नुम में बढ़ गया। हज़रात जी वक़ार आइए तिलावत कलाम पाक से किबला सैयद नवाज़िश